السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد عباسی۔ کل سپریم کورٹ میں بلے کی سماعت کے دوران جو بیرسٹر گوہر صاحب کے گھر پر حملہ ہوا اور اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب وہاں سے سپریم کورٹ سے اپنے گھر گئے، بعد ازاں آئی جی اسلام آباد کو سپریم کورٹ میں طلب کر لیا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آئی جی اسلام آباد سے انکوائر کیا کہ یہ کیا معاملہ پیش آیا، تو جہاں پر آئی جی اسلام آباد نے سٹیٹمنٹ دی کورٹ روم کے اندر کہ وہاں پر تھانہ کوسار کی پولیس کو نشاندہی ہوئی تھی کہ وہاں پر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو پولیس اشتہاری ہیں۔ تو اس تفصیلات میں آئی جی اسلام آباد نے کورٹ کے سامنے یہ کہا کہ ہمیں ان کے نام معلوم نہیں ہیں۔ پولیس نے چھاپا تو مارا لیکن پولیس کو ان لوگوں کے نام تک نہیں معلوم تھے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب ریبرٹل میں کوسچن کیے تو آئی جی صاحب نے کہا کہ اتنے شارٹ ٹائم میں اتنی انکوائری نہیں کر سکا، تو میں تفصیلات آپ کو جانے کے بعد دوں گا۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے آئی جی کو گو ہیڈ دیا گیا کہ آپ جائیں بیرسٹر گوہر کے گھر میں، ان کو ساتھ لے کر جائیں اور وہاں سے تفصیلات لیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب کی طرف سے جو تصویر کا دوسرا رخ دکھایا گیا، انہوں نے کہا کہ پولیس گھر کے اندر داخل ہوئی اور پولیس نے توڑ پھوڑ کی، میرے بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، ان کی اہلیہ سے بھی موبائل فون چھینا گیا، ان کے بچوں سے بھی موبائل فون چھینا گیا، لیکن پولیس نے کسی ملزم کو وہاں سے گرفتار نہیں کیا۔ پولیس کی طرف سے جو یہ بات کہی جا رہی تھی کہ ہمیں نشاندہی ہوئی ہے کہ وہاں پر کچھ اشتہاری ملزمان ہیں، تاحال کوئی اشتہاری ملزم وہاں سے گرفتار نہیں ہوا۔ بیرسٹر گوہر صاحب کو فردر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اگر ہر سٹیزن کو حق ہے اس کے جان مال کے تحفظ کا، تو آپ یہ کریں کہ آپ جا کر اس معاملے کو انکوائر کریں اور تفصیلات مجھے دیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ تحریری طور پر کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو ہمیں دے دیں، ہم اس کے اوپر جو ہے وہ انکوائری ہیلڈ کروائیں گے اور تفصیلات معلوم کریں گے۔ اب بیرسٹر گوہر صاحب کے گھر پر یہ جو حملہ ہوا، یہ حملہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو شروع میں سٹیٹمنٹ چلی وہ حملے کی تھی، بعد ازاں پتہ چلا کہ تھانہ کوسار کی پولیس گئی، ان کو اس طرح کی کچھ اطلاعات ملی تھی یا ایسی صورت تھی، لیکن دو تین ٹیکنیکلی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب جب سماعت چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ یہ جو بیٹ کا معاملہ تھا اس کے لیے وقت کا جو تعین تھا وہ بہت کم تھا، شاید کہ کچھ لوگ اس سازش کو اس چیز کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کے گھر پر اس لیے حملہ کیا گیا کہ یہ کورٹ روم سے جائیں گے تو یہ جو کیس ہے یا جو چل رہا ہے اسلام آباد کورٹ کے سپریم کورٹ کے اندر، اس کو ڈیلے کیا جائے گا، اور یہ جو پی ٹی آئی کا بلے کا معاملہ ہے یہ سپریم کورٹ کے فیصلہ آنے سے پہلے ہی کلوز ہو جائے گا اور الیکشن کمیشن کی طرف سے وقت ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب یہ واپس دلائل شروع ہوئے، بعد ازاں حمید صاحب نے یہ اس کیس کو فردر جو کنٹینیو رکھا اور انہوں نے دلائل دیے اس کیس میں، تو وہاں سے پھر الیکشن کمیشن بھی رات دیر تک وقت بڑھاتا رہا، اور ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کو جب یہ رات کو فیصلہ سنایا گیا تو اس سے پاکستان تحریک انصاف کو بلے سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اگر یہ سماعت بر وقت جاری رہتی، فیصلہ ان ٹائم آتا، تو پھر شاید کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ گنجائش بچتی تھی کہ وہ کسی اور پارٹی سے آ کر اپنے امیدواران کو بلے باز کی، جو انہوں نے کہا تھا کہ بلے باز ہم لائیں گے اور اس کے تھرو ہی ہم الیکشن لڑیں گے، لیکن اس ٹکٹ وہ جو نشان تھا وہ ان کو مل جاتا، لیکن ٹائم جو ان کو ایسا ٹائم فریم دیا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی طرف الیکشن کمیشن دیکھتا رہا، پھر انتظار ہوتا رہا، ایسے آدھا گھنٹہ وقت بڑھاتے گئے، اور جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا، 30 منٹس کا وقت بڑھایا جاتا تھا الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف سے، تو سپریم کورٹ نے جب یہ فیصلے کی اناؤنسمنٹ کی تو اسی کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی ٹائم اوور ہونے کی اناؤنسمنٹ کر دی، جس میں پاکستان تحریک انصاف کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ کسی اور پارٹی کے انتخابات کا فیصلہ کرے کہ اس کے انتخابی نشان سے الیکشن لڑے گی، اور پاکستان تحریک انصاف کو بالکل ایک بند گلی میں جا کر رکھ کر پھر یہ فیصلہ کیا گیا۔ اس فیصلے کو ہم ریلیٹ کریں گے بیرسٹر گوہر صاحب کے گھر کے والے معاملے سے۔ تو اب جو ٹائم تھا بیرسٹر گوہر صاحب کے گھر کے اوپر حملے کا، اس دوران اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کی سماعت جاری رہتی تو شاید کچھ چیزوں کو یکجا کیا جاتا، وقفہ نہ ہوتا،
تو پھر شاید کہ ٹائم فریم کے اندر ہی یہ فیصلہ کیا جاتا اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو کچھ نہ کچھ راستہ مل جاتا. لیکن یہ ایک سازش تھی جو بیرسٹر گوہر کے گھر پر حملے کی گئی. پولیس کی طرف سے جو کلیم کیا گیا، پولیس وہ چیز اب تک جسٹیفائی نہیں کر سکی کہ ہم نے کن ملزمان کے اوپر چھاپا مارا، کون کو کس نام کے ملزمان تھے، ان کا بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ کیا تعلق تھا. یہ ساری چیزیں پولیس ابھی تک تحقیق میں یا انفارمیشن میں سامنے نہیں لا سکی، یا آئی جی اسلام آباد کی طرف سے کوئی ایسا رد عمل سامنے نہیں آیا تھا. لیکن جو مین مدعا تھا، جو مین مرکز و محور تھا، وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان تھا، سارے لوگوں کی نظریں اس پر تھی، وہ پاکستان تحریک انصاف سے رات گئے چھین لیا گیا. اور یہ چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹ ہوتی رہی اور ایسے ایک ٹائم کو سوچی سمجھی سازش کے تحت آگے کیا گیا، اور اس طرح پاکستان تحریک انصاف جو الیکشن 2024 سے مکمل طور پر باہر ہو گئی، اور باہر ہونے کے بعد آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہی ہے. اب کیونکہ جتنے بھی پاکستان کے اندر حلقے ہیں، ان کے اندر جتنے بھی امیدواران کھڑے ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اتنے ہی ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر رہ گئی ہے. تو اب جب یہ معاملہ مین جو پرپس تھا، اس میں قانونی طور پر بھی کچھ اعتراضات جو تھے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کیے گئے وہ درست تھے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو توڑنا بڑا مین جو مقصد تھا یا پرپس تھا، اس میں الیکشن کمیشن بھی کامیاب ہو گیا اور نون لیگ بھی کامیاب ہو گئی. اب جب یہ گورنمنٹ سیٹ اپ میں آزاد لوگ حیثیت سے آئیں گے، الیکشن جیت کر کچھ لوگ جیتیں گے، کچھ ہاریں گے، ظاہر سی بات ہے. تو اس صورتحال میں جب یہ آ کر اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھیں گے تو وہاں پر ان کی منڈیوں میں بولیاں لگیں گی. نون لیگ والے بھی ان کو آفر کریں گے، کوئی دوسری جماعت والے بھی آفر کریں گے، اور پھر ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اکٹھا ہو کے کسی بھی پارٹ آف گورنمنٹ، کیونکہ وہ آزاد آ رہے ہیں تو وہ آزاد ہیں، پارٹ آف گورنمنٹ بن کر وہاں پر چلنا پڑے گا. لیکن اب تک پاکستان تحریک انصاف کے لیے صورتحال انتہائی گمبھیر ہے. ایک حلقے سے 7-8 امیدواران کھڑے ہیں، اور ہر امیدوار یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. اب عوام جو ہے وہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے کہ وہ کس کا انتخاب کریں، کون جینون امیدوار ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور کسے وہ ووٹ اور سپورٹ کریں. جھنڈا پی ٹی آئی کا سب نے اٹھایا ہوا ہے، اور تصویر خان صاحب کی سب نے اٹھائی ہوئی ہے. لیکن اب یہ مشکل مرحلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. جن لوگوں کی ایفیلیشن تھی، جو فرنٹ فٹ پر تھے، ان کا بہت بڑا لاس ہوا. وہ الیکشن آتے، کنٹیسٹ کرتے پارٹی ٹکٹ سے، اور کچھ نہ کچھ ان کو رسائی مل جاتی، کوئی ان کو کسی حوالے سے کامیابی ملتی، اور اس کے بعد وہ الیکشن میں کامیاب ہو کر آ کر گورنمنٹ کا سیٹ اپ بنتے. لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں ہو سکا، اور ایک ٹیکنیکل طریقے سے بیرسٹر گوہر کے گھر پر بھی حملہ ہوا، ایک ٹائم پاس کیا گیا، اور ٹائم پاس ہوتے ساتھ ہی جب ٹائم ختم ہو گیا تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے پھر آپشن بھی ختم ہو چکے تھے. لیکن یہ ایک المیہ ہے کہ ملک پاکستان میں جب چیزیں کامنلی چلتی ہیں ان کو کوئی نہیں دیکھتا، لیکن بیٹل کی جو ایک جنگ بنی ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کی، تو اس میں ایک بڑا نقصان ہوا، ملک کا بھی نقصان ہوا. ایک پارٹی سٹیبل ہوتے ہوئے شاید 20-25-30 سال لگاتی ہے، تو شاید مزید پاکستان کو پیچھے جانا پڑا اور پاکستان کی ریاست کو نقصان ہوا. باقی تو ہم ساری ریمیڈی کر سکتے ہیں، لیکن ریاست کا جو نقصان ہوا اس کی کون ریمیڈی کرے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوگا. تب تک لیے دیجیے اجازت. بہت شکریہ.